الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز سامعین و ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کی خدمت میں یہ عرض کریں گے کہ پاکستان کا تصور سب سے پہلے کس نے پیش کیا۔ معزز سامعین، یہ بات پیش نظر رہنی چاہیے کہ مملکت خداداد پاکستان کے بنانے میں جن لوگوں نے کردار ادا کیا اور جن کی خدمات ہیں، ہم سب کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور تمام شخصیات ہمارے نزدیک انتہائی قابل قدر ہیں، اور بہت سے لوگوں کی اس مملکت خداداد پاکستان کے بنانے میں قربانیاں ہیں، اگرچہ چند لوگوں کو عوام جانتی ہے اور بہت سے لوگ عوام کے علم میں نہیں ہیں۔ جن پھولوں نے لہو دے کر پودوں کو رنگت بخشی ہے، دو چار سے دنیا واقف ہے، گمنام نہ جانے کتنے ہیں۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن سے لوگ واقف نہیں اور ان کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں۔ بہرحال آج کی ویڈیو میں صرف یہ بتلانا مقصود ہے کہ سب سے پہلے مصور پاکستان کون ہیں۔ یاد رکھیں، جن لوگوں نے پاکستان بنانے والوں کے حالات لکھے اور اس وقت کے تاریخی پس منظر پر کتابیں لکھی ہیں، ان میں حضرت مفتی منشی عبد الرحمن کا نام سر فہرست اور نمایاں نام ہے، اور انہوں نے اس عنوان پر جو کتابیں لکھی ہیں ان میں ان کی مشہور تصنیف کردار پاکستان ایک شورۂ آفاق تصنیف ہے۔ اس کتاب کردار پاکستان کے صفحہ 35 پر وہ لکھتے ہیں کہ پاکستان کا تصور سب سے پہلے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے پیش کیا۔ 1928 کے اندر حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی ملاقات اس وقت کے مشہور عالم دین حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمہ اللہ سے ہوئی۔ اس ملاقات میں انہوں نے فرمایا کہ میری چاہت ہے کہ ایک الگ مملکت کا قیام وجود میں آئے، جس میں اسلام کا نظام قائم ہو، اسلامی حدود اور تعزیرات کا نفاذ ہو، بیت المال اور زکوٰۃ کا نظام رائج ہو، اور ظاہر ہے کہ یہ علیحدہ مملکت کے حصول کے ساتھ ہی ممکن ہے کہ کفار کے ساتھ رہتے ہوئے اس نظام کا قیام ممکن نہیں ہے۔ اور پھر 1937 کے اندر الہ آباد میں آل انڈیا مسلم لیگ کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں اسی تصور کو علامہ اقبال رحمہ اللہ نے اپنے الفاظ کے ساتھ اجاگر کیا، اور پھر وہ مصور پاکستان کہلائے۔ ہمیں ان کی خدمات سے بالکل انکار نہیں ہے، اور انہوں نے اس کانفرنس میں جو پاکستان کا تصور پیش کیا، ہم اس کو تحسین کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، لیکن یہ بات اپنی جگہ مسلمہ حقیقت ہے کہ یہ تصور سب سے پہلے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے پیش کیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی اپنی کتاب حکیم الامت میں لکھتے ہیں کہ پاکستان بنانے کی آوازیں سب سے پہلے تھانہ بھون سے بلند ہوئیں۔ بہت سارے لوگوں نے بعد میں بہت سی باتیں کی، لیکن سب سے پہلے حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے اس آواز کو اٹھایا، اور پھر اس آواز میں علامہ اقبال رحمہ اللہ نے جان ڈالی، اور قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ کی گراں قدر خدمات ہیں اس پودے کو ایک تناور درخت بنانے میں، اور بہت سے اور لوگوں کی قربانیاں ہیں، جن کے نتیجے میں بالآخر 14 اگست 1947 کو مملکت خداداد پاکستان وجود میں آیا۔ بہرحال جن لوگوں کی بھی خدمات ہیں اس ملک کے بنانے میں، ہمارے لیے سب قابل قدر ہیں، اور سب کو تحسین کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اور سب کی خدمات کا اعتراف کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے اس عظیم نعمت کے عطا ہونے پر، اور اس مملکت پاکستان کو استوار کرنے میں اور مزید اس کو مضبوط کرنے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے۔ پاکستان زندہ باد، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔